اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر تمہیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے غفلت میں ڈال دیا. The competition for more and more distracted you. یہ آیت انسان کی اس کمزوری کو بیان کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ زیادہ مال، زیادہ شہرت، زیادہ جائیداد اور زیادہ طاقت حاصل کرنے کی دوڑ میں لگا رہتا ہے. اس دوڑ میں انسان اللہ کو، عبادت کو اور آخرت کو بھول جاتا ہے. دنیا کی یہ حرص دل کو سکون نہیں دیتی بلکہ انسان کو مزید بے چین کرتی ہے. This verse highlights how people become obsessed with gaining more wealth, status, possessions and power. In this endless competition, they forget Allah, worship and the hereafter. The desire for more never truly satisfies the heart and keeps a person spiritually distracted. دنیا کی دوڑ انسان کو اصل مقصد زندگی سے دور کر دیتی ہے. حقیقی کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، نہ کہ صرف دولت میں. ورس نمبر 2 حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے. Until you reach the graves. انسان پوری زندگی دنیا جمع کرنے میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. قبر انسان کو یاد دلاتی ہے کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں. جس مال پر انسان فخر کرتا تھا وہ سب یہیں رہ جاتا ہے. People remain busy chasing worldly success until death comes. The grave reminds us that the life is temporary. All the wealth and pride people accumulated stay behind after death. اس ورس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موت ہر انسان کی حقیقت ہے اور آخرت کی تیاری دنیا جمع کرنے سے زیادہ اہم ہے. ورس نمبر 3 کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے. No soon you will come to know. اللہ تعالیٰ انسان کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ جس غفلت میں وہ زندگی گزار رہا ہے اس کا انجام ایک دن اس کے سامنے آ جائے گا. موت کے بعد حقیقتیں واضح ہو جائیں گی. Allah wants mankind that the reality they ignore today will soon become clear. After death, every person will realize the truth about their actions and priorities. اس ورس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غفلت ہمیشہ نہیں رہ سکتی. ایک دن ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. ورس نمبر 4 ثم کلا سوف تعلمون پھر ہرگز نہیں، بہت جلد تم جان لوگے. اگین نو سون یو ول کم ٹو نو. یہ تنبیہ دوبارہ اس لیے دہرائی گئی تاکہ انسان جھنجھوڑا جائے. اللہ چاہتا ہے کہ انسان ابھی سنبھل جائے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. The warning is repeated to strongly awaken people. Allah wants humanity to reflect and correct itself before it is too late. اس ورس سے ہمیں بڑا خوبصورت ایک سبق ملتا ہے کہ قرآن کی بار بار نصیحت اللہ کی رحمت ہے. انسان کو توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ورس نمبر 5 کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ہرگز نہیں اگر تم یقین کے ساتھ جان لیتے. No, if only you knew with certainty. اگر انسان کو واقعی آخرت کا یقین ہو جائے تو وہ دنیا میں غرور اور غفلت کی زندگی نہ گزارے. یقین انسان کے اعمال کو بدل دیتا ہے. If people truly had certainty about the hereafter, they wouldn't live in arrogance and distraction. True belief changes behavior and priorities. اس ورس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مضبوط ایمان انسان کی زندگی بدل دیتا ہے اور یقین دل کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے. ورس نمبر 6 لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. You will surely see the hellfire. یہ آیت آخرت کی سخت حقیقت کو بیان کرتی ہے. اللہ انسان کو خبردار کر رہا ہے کہ غفلت اور گناہوں کا انجام بہت خطرناک ہو سکتا ہے. This verse describes the serious reality of the hereafter. Allah wants that neglect and sinful living can lead to severe consequences. اس ورس سے ہمیں جو ریفلیکشن نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کا خوف انسان کو گناہوں سے بچا سکتا ہے. انسان کو اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. ورس نمبر 7 ثم لترونها عین الیقین پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. Then you will surely see it with the eye of certainty. قیامت کے دن ہر انسان اپنی آنکھوں سے حقیقت دیکھ لے گا. اس وقت کسی شک کی گنجائش نہیں رہے گی. On the day of judgment, people will witness reality directly. At that moment, there will be no room for doubt.
اس ورس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں ایمان بالغیب کی آزمائش ہے، آخرت میں ہر حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ Then on that day you will surely be questioned about the blessings۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے، صحت، وقت، مال، خاندان، علم اور زندگی۔ سوال یہ ہوگا کہ ہم نے ان نعمتوں کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا یا صرف دنیا کے لیے۔ اللہ will question us about every blessing: health, time, wealth, family, knowledge and life itself. We will be asked whether we use these blessings for good and for Allah's pleasure۔ اس ورس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر نعمت ایک ایمانت ہے، شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ اعمال سے بھی ہونا چاہیے۔ تو ان شارٹ سورۃ التکاثر انسان کو دنیا کی آندھی دور سے جگاتی ہے۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے مال، شہرت اور دنیاوی کامیابیاں ہمیشہ نہیں رہتی، اصل کامیابی اللہ کے قریب ہونا، نیک اعمال کرنا اور آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کو صرف دنیا کے لیے گزار دے تو آخر میں اسے احساس ہوگا کہ اس نے اصل مقصد کھو دیا۔ سورہ التکاثر is a powerful wake-up call against the endless pursuit of worldly gains. It reminds us that wealth, fame and material success are temporary, while the hereafter is eternal. True success lies in drawing closer to Allah, doing righteous deeds and preparing for the life after death. A person who spends life only chasing worldly things may eventually realize they neglected the true purpose of existence. Sadaqallahul Azim.